بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فیقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا الى آخره۔ کل ہم نے درس میں بیان کیا تھا کہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا۔ تو قبر میں سوالات کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو بندہ مومن کامیاب ہوگا اس کو کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، یعنی کہ تو اپنا جہنم میں ٹھکانہ دیکھ لے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنت، تحقیق جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تبدیل فرما دیا۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو قبر میں مرنے والے کو اور جو سوالات میں کامیاب ہوتا ہے اس کو جنت سے پہلے جہنم کیوں دکھاتا؟ حالانکہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہی وہ کامیاب ہوا اور کامیاب ہونے کے بعد اس کو ڈائریکٹ سیدھا جنت ہی دکھائی جاتی اور جنت میں داخل کیا جاتا، لیکن اس کو جہنم دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جہنم دکھانے کا مطلب یہ ہے تاکہ اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے، چونکہ ایک انسان کو جب صرف آسائش اور سکون ملتا ہے تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کو تکلیف آنے کے بعد وہ آسائش ملتی ہے۔ اگر اسی انسان کو علم آ جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کامیاب نہ ہوتا تو میں اس جہنم میں جلتا اور پھر وہ جہنم سے بچ کر جنت میں آتا، تو اس کی بنسبت جب وہ سیدھا جنت میں داخل ہوا تو اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کامیاب ہوا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، علماء نے یہ بیان کیا کہ اس مقام سے یہ ثابت ہوا کہ ہر آدمی کے دو ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک ٹھکانہ اس کا جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا ٹھکانہ اس کا جہنم میں ہوتا ہے۔ اور جس وقت کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اس کو جنت کا اپنا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے، تو بعین ہی اسی طرح کافر کے لیے بھی دو ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک جنت کے لیے ایک جہنم کے لیے۔ تو وہ کافر کے لیے جو جنت کا ٹھکانہ تھا وہ بھی اس مومن کو دے دیا جاتا ہے، اور اس مومن کا جہنم والا ٹھکانہ اس کافر کو دے دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں اس کو اپنا ہی ٹھکانہ وہ قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم کامیاب نہ ہوتا تو پھر جہنم میں بھی تیرے لیے ٹھکانہ تیار تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم کامیاب ہوئے، اور بندے مومن کامیاب ہونے کے بعد وہ جہنم کا ٹھکانہ چھوڑ دیتا ہے جو ایک کافر کے حصے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، 17واں پارہ سورۃ انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی کہ اس زمین کے وارث میرے نیک لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر زمین کے جو وارث ہیں اس زمین سے مراد وہ جنت کی زمین ہے۔ علماء نے اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی، تو وہاں پر وہ جنت کے اندر جو کافر کے لیے ٹھکانہ تھا، لیکن کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو وہ اس کا جنتی ٹھکانہ بھی وہ مومن لے جائے گا اور مومن کا جہنم والا ٹھکانہ کافر کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح اس کو اپنا جہنم میں بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور پھر بالآخر جنت میں اس کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشی میں بھی اضافہ ہو اور وہ اپنے رب کے شکر کرنے میں اور زیادہ اضافہ کر دے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ احادیث مبارکہ میں سنا اور اس حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کہاں ہیں؟
قبر والا قبر میں بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے کہ جہنم میں میرا ٹھکانہ کہاں تھا وہ بھی دیکھ لیتا ہے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم ہے کہاں جس کو وہ دیکھ لیتا ہے؟ تو 7 زمینوں کے نیچے، تحت الثری سے بھی نیچے جہنم ہے اور 7 آسمانوں کے پار جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو اتنی قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ 7 زمینوں کے نیچے، تحت الثری سے بھی نیچے جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور 7 آسمانوں کے پار جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور ایک کھڑکی، ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جہاں سے وہ جنت کی نعمتوں سے وہ اپنا دل بہلاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مسافت پر، یعنی کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اسی طرح دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر والا جنت کیسے دیکھ لیتا ہے اور اسی طرح جہنم کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، اگر ایک عام انسان قبر کی زندگی میں وہ تحت الثری سے نیچے وہ جہنم کو بھی دیکھ سکتا ہے، 7 آسمانوں کے پار وہ جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قبر انور میں اپنی امت کے ہر فرد کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو عام بندے کی شان ہے، باقی یہاں پر تو بات ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس طرف آپ توجہ کریں، غور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو پوری مخلوق کیسے دکھائی، گویا کہ ایک تھال ان کے سامنے ہے، جس طرح کہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک تھال میں گویا کہ چاول پڑے ہوتے ہیں، تو وہ جہاں سے مرضی وہ چاہے اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، یا اس طرح فروٹ کا تھال پڑا ہو تو وہ جہاں سے اٹھانا چاہے وہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو جب پوری مخلوق جناب اسرائیل کے سامنے ایسے ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو یہ مقام دیا کہ وہ پوری مخلوق کو اپنے سامنے ایک آن میں دیکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ شان اپنے محبوب کو نہیں دے سکتا؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتے؟ تو یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی حاضر ناظر کا عقیدہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت بھی حاضر و ناظر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پر چوتھی بات یہ ہے کہ قبر میں جب کافر سے سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اگر کہا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی، صرف وہ ذہن میں ان کا ایک خاکہ سا موجود ہوتا ہے، تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو کافر تو کہہ دیتا کہ تم کس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہاں پر تو کوئی رجل ہے ہی نہیں، جب کوئی مرد ہے ہی نہیں تو پھر تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ جب کافر یہ جواب نہیں دیتے بلکہ ان کو دیکھ کر ان کے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، تو پتہ چلا سامنے کوئی ذات موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے محبوب کی ذات، جن کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور ایمان والے ان کو پہچان لیتے ہیں اور بے ایمان ان کو نہیں پہچان سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ وہ نبی نہیں ہوتے بلکہ ان کی شبیہ ہوتی ہے، ان کی مثل کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر تو کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہ غیر نبی کو اللہ کا نبی کہے گا، تو ایک غیر نبی کو نبی کہہ کر کوئی انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جس وقت وہ کہتا ہے اپنی قبر کے اندر انہو عبد اللہ و رسولہ، تو وہاں پر اللہ کے محبوب ہی جلوہ گر ہوتے ہیں، ورنہ یہ کلام جھوٹی ہو جائے گی۔ تو یہ کلام سچی ہی تب ہوتی ہے کہ جب اس قبر والے کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہو، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر ہی جملہ بولتا ہے، اور تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، اور تبھی اس کو جنت جیسی نعمت ملتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق جو سرکار کے حاضر ناظر ہونے کے منکرین ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار سے لے کر قبر تک، یعنی کہ جو مرنے والا ہے، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور سرکار اپنے یعنی کہ امتی کو اس کے سامنے آ کر اس کو اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر زیر زمین یہ معاملہ ہے تو زیر زمین کے علاوہ زمین کے اوپر کیوں نہیں مانتے؟ اور ہمارا
یہی عقیدہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار کے حاضر ناظر ہونے کا کہ سرکار ہر جگہ حاضر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار اپنی قبر انور میں ہمیں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار اب مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اب ہمارے گھر آئے بیٹھے ہیں، اب فلاں محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ قبر میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ہاذا یہ جو اشارہ ہے یہ محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اشارہ حسی ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہری وجود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ہوتی ہے، وہاں پر نہ کوئی عقلیہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی وہمیہ کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ وہاں پر حقیقت کا معاملہ ہے۔ اور پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جگہ تشریف فرما ہو کر پوری امت کے لوگوں میں، چاہے وہ امت اجابت ہو چاہے وہ امت دعوت ہو، پھر ان کو اپنا جلوہ کیسے دکھاتے ہیں، ان کو اپنا یعنی کہ دیدار کیسے کرواتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم سورج کو ہی دیکھ لے، تو سورج ایک جگہ موجود ہو کر زمین کے ذرے ذرے پر اپنی شعاعیں پہنچا سکتا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور سورج کے نور سے بھی کمزور تر ہو گیا کہ جو اپنی قبر انور میں بیٹھ کر وہ اپنی امت کو اپنا دیدار نہ کروا سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک آن میں مرنے والے چاہے جہاں پر جس مقام پر بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ان کی قبر کے اندر اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ کفار کو جب سوال ہوگا اور منافقین کو جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار کیا کہیں گے؟ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی کہ مسلمان جو کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا تھا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی سارے کفار ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں علم ہے، اور ایسے کفار بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی دیکھا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ تو قبر میں یہ نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ یعنی کہ پوری زندگی سرکار کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے سرکار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا میں دیکھا، لیکن قبر میں ایسا معاملہ کیوں ہوگا کہ وہ سرکار کے متعلق قبر میں یہ کہیں گے لا ادری، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے یہ بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے اندر سرکار کو وہی پہچانے گا جس کا نبی علیہ السلام سے ایمانی رشتہ ہوگا، اور جس کا ایمان کا رشتہ نہیں ہوگا اس کو قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہ ایمانی جو رشتہ ہے یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوگا اتنی حضور علیہ السلام کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی اور اتنی قبر کے اندر کامیابی زیادہ ہوگی۔ تو لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ اور مضبوط کریں، تاکہ قبر میں جب سوال کیا جائے تو ہمیں ذرہ بار بھی سوچنے کی مہلت نہ ملے اور ہم سوچے بغیر ہی جواب دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ساری زندگی آپ سے محبت کی، آپ کا کلمہ پڑھا، اسلام میں اپنی زندگی گزاری، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے سوالات سے وہاں پر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔